أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس میں یا اس کے بارے میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، واللہ مخرج اللہ ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا تو پھر ہم نے کہا کہ اسے مارو، اس کا ایک ٹکڑا، یعنی اس گائے کا جو پہلے ذبح ہوئی تھی. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم غور و فکر کرو. تو ہم نے کہا ہے اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو. اسی طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 کا مطالعہ کیا جا رہا ہے. اس سے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور جوں وہ کجبیسیہ کرتے رہے، جوں وہ گائے کو ذبح نہ کرنے کے لیے بہانے تراشتے رہے اور مزید تفصیلات مانگتے رہے کہ شاید کوئی بلا ٹال جائے، کیونکہ وہ گائے کو اصل میں ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. اسی بات کو قرآن میں پچھلی آیت میں کہا، فَذَبَحُوهَا مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یعنی وہ انہوں نے ذبح کر دیا لیکن وہ لگتے نہ تھے کہ وہ کریں ذبح، انہوں نے اسے ذبح کر دیا، وہ ایسے کرنے والے تھے نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ مجبور ہو کر انہوں نے آخر اسی مقدس گائے کو ذبح کیا جس کو وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہمسایہ قوموں کی گائے کی پرستش کی وجہ سے اور ان کی پرانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی گائے کے متعلق ان کو مقدس سمجھنے کا مرض دلوں میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ گائے کو ذبح کرنے سے نیت و لال سے کام لے رہے تھے، مگر ان پر پابندیاں لگتی گئیں اور آخر ان کو وہی گائے ذبح کرنی پڑی جس کے وہ مقدس سمجھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی گائے کو نشانی ایک اور بنایا کہ ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا، تو اس کے قاتلوں کا پتہ کرنے کے لیے سب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے کہ کس نے قتل کیا ہے. مقتول آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اس کے قاتل کا پتہ لگ نہیں رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی گائے کے ذریعے نشانی دکھائی اور کہا کہ اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارو، وہ زندہ ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. تو وہ قاتل وہ جو ہے وہ ظاہر ہو گئے اور مقتول کے جسم میں جان آ گئی، اور مقتول نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. اور یہ مقتول یہ بتانے کے بعد
مر گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں اور دوسری تفاسیر میں اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، لیکن اس قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ مشتبہ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل قاتل کا نام بتانے کے لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے ٹال مٹول کی۔ جب وہ کافی ہیلے بہانے کر کے سب تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارو۔ گوشت کا مارنا تھا کہ مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے قاتل کا نام و پتہ سب بتا دیا، اور اس طرح ایک بہت بڑی مشکل حل ہو گئی اور مقتول یہ بتانے کے بعد مر گیا۔ ان آیات میں دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی جرم چھپ کر بھی کیا جائے، تفسیر ابن کثیر نے صحیح بخاری شریف سے روایت کیا ہے حضرت مجاہد وغیرہ کے حوالے سے کہ جو حدیث شریف ہے، جو شخص 7 گھروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ اس کی نیکی کو ظاہر کر دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی 7 گھروں میں گھس کر بھی کوئی برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہاں پر چونکہ اللہ پاک نے نشانی دکھائی ہے، اور پہلا سبق تو اس میں یہ ملتا ہے کہ قاتل مقتول کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کس نے قاتل کون ہے۔ مقتول چونکہ اس وقت ایک جھگڑے کا باعث بن رہا تھا، اور قاتلوں کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی، تو اس سے ظاہر ہوا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ کا جو بھی آدمی تم چھپا رہے ہو اللہ ظاہر کرنے پر اس کو قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی کہ جب مردہ پڑا ہوا ہے تو کس طرح گائے کا ایک ٹکڑا مارنے سے مردہ وہ زندہ ہو گیا۔ تو اس طرح یہ نشانی بھی آ گئی کہ کذالک یحیی اللہ الموتی، اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہے مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اور اس طرح اللہ پاک نے یریکم آیاتہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جن میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ کو بھی زندہ کر کے دکھا دیا کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت والے دن بندہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس طرح یہ مقتول بول پڑا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا، اسی طرح قیامت والے دن بھی جو لوگ زندہ ہوں گے، جن کو اللہ زندہ کرے گا، وہ ان سے جو پوچھا جائے گا وہ بتائیں گے، اور کوئی بھی نیک عمل اس دن چھپا نہیں رہے گا، ہر چیز کتاب میں درج ہوگی، اور جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ پائے گا، جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی اس کا بدلہ پائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن نشانیوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ انسان کو مار کر زندہ کرنا اللہ کے بس کی بات ہے۔ اور یہ مقتول ایک نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ کریں گے اور وہ خود اپنے عملوں کا اقرار کریں گے۔ اور یہ واقعات اور نصیحتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرماتا ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اپنی زندگیوں کو ان آیات کی روشنی میں سنوار لے، اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں، اپنے دلوں کو بدل دیں اور عقل کریں، اور گزشتہ قوموں کے واقعات اور حالات سے سبق حاصل کریں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عبرت پکڑو۔ جیسے سورۃ الکہف میں پکڑایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، فلیعمل عملا صالحا، اور عمل صالح کرے۔ اس لیے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بہت ضروری ہے۔ عمل صالح ہوگا تو قیامت والے دن اجر ملے گا۔ ایمان یہ سکھاتا ہے کہ ہر عمل صالح کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کے احکام کی پیروی ہے، نہ کہ
اپنی نفس کی تسکین، نہ کہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا، نہ کہ دکھاوا، نہ کہ ریاکاری، بلکہ صرف اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں میں ہو، تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اللہ کے ڈر اور اللہ کے سامنے حاضری کے خوف سے عبرت پکڑتے ہوئے سنوارنے کی کوشش کریں۔ اور ان آیات میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار نشانیاں دکھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھلا چاہتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ غور و فکر کریں ان قوم کے حالات سے، اس لیے بار بار یہ حالات بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات کو سمجھنے اور ان پر غور و فکر کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔